الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، مسلسل کئی جماعت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آباء و اجداد کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اطوار، اخلاق، کردار پہ بات ہو رہی تھی۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، 100 اونٹ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ کسی سخت شدت مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرماتے ہیں، تو پھر اس بچے سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ بیمار ہو کر پھر اچھا ہوا ہے، جیتے مرتے مرتے جیا ہے، موت کے منہ میں گیا پھر واپس آیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے تمام بھائیوں کے نزدیک حضرت عبداللہ جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تمام کی نگاہوں میں حضرت عبداللہ کی عزت بڑھ گئی، مقام بڑھ گیا، درجہ بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی۔ بڑے لاڑ اور پیار سے حضرت عبداللہ کی تربیت ہونی ہوئی۔ بچپنا گزرا، جوانی آئی، جوانی میں بھی حضرت عبداللہ بڑے ہی خوبصورت، حسین، جمیل تھے، اپنے آپ پر مکمل قابو۔ جوانی کے جو عام طور پر نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے خاندان کے اندر بھی وہ خوبیاں عطا فرمائی جو خوبیاں مجھے اور آپ کو نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ جو جوان ہوئے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جوانی میں نکاح کرے۔ اس زمانے میں نکاح کرنے کے الگ الگ انداز تھے، نکاح کرنے کے طریقے بھی الگ، نکاح کا پیغام دینا لینے کا انداز بھی الگ،
اصول نہیں تھا، قانون نہیں تھے، ضابطے نہیں تھے. زمانے جاہلیت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان چلے جانے کے بعد کئی سال کا عرصہ گزرا. بت پرستی کا دور آیا، برائی عام ہو چکی تھی. کوئی قانون، کوئی آسمانی کتاب کا لحاظ و پاس نہیں تھا. نکاح کرنے کے رسم و رواج بھی بدل گئے. کسی گھر کے اندر ایک بیوی ہوتی اور دو شوہر ہوتے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک بیوی کو 10 شوہر بھی تھے. اللہ حفاظت فرمائے. بات اور واقعہ عرض کرنے کے لیے بھی زبان تھراتی ہے. شوہر کی کوئی اور ہوتا اور بچہ کسی اور کا ہوتا تھا. 2 سگی بہنوں سے شادی کرنے کا عام معمول بھی تھا، جبکہ شریعت مطہرہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آج بھی بیک وقت 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا سخت حرام ہے. وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے. بیک وقت دونوں بہنوں کو بٹھا کر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو دونوں کا نکاح ختم. اگر کوئی بیوقوف کمینہ زانی انسان پہلے ایک عورت سے نکاح کیا، چند مہینے اور چند سالوں کے بعد اسی کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. شریعت نے نکاح کرنے کے بہت سارے رولز، ریگولیشن، قانون، ضابطے بتائے ہیں. قرآن مجید کے 4 پارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ مکمل ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس سے نکاح کرنا حلال ہے اور کس سے نکاح کرنا حرام ہے. اگر کوئی آدمی بھانجی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. بھتیجی سے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی سے بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی خالہ سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی آدمی ماں سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. شریعت نے بتایا ہے، قانون بتائے ہیں. آج بے حیائی کا یہ ماحول، آج بے حیائی کی یہ ترتیب، آج فیشن کا یہ دور، فیشن کی یہ ترقی، اخبار کے واقعات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. 2 دن پیشتر یا 3 دن پیشتر ایک مسلمان علاقے کا ایک خبر شائع ہوئی اخبار کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان نوجوانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے کہ تعلیم نہیں ہے تو پاخانہ کھانے بھی تیار ہو جائے گا نوجوان. ایک سویٹ اسٹال، ایک مٹھائی کی دکان کے حلوے اور بیت الخلاء کے پاخانے میں بھی فرق نہیں کر سکے گا ہمارا نوجوان. شریعت نے مسلمان کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، حدیث پڑھنے والے کے لیے قانون یہ بتایا کہ اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا سخت حرام ہے. بھانجی سے نکاح کرنا سخت حرام ہے. لیکن غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھانجی سے نکاح ہوتا ہے، بھانجی سے نکاح کرنا جائز ہے، ہندوؤں کا رسم ہے، ہندوؤں کا قانون ہے. لیکن مسلمان بہن کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے، بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، بہن کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھنا، یہ ہے قانون. لیکن ایک مسلمان علاقے کی خبر جب اخبار میں شائع ہوئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک ماموں نے ایک بھانجی کے ساتھ بلاత్కాری کی اور 6 مہینے کا حمل بھی ٹک گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تعلیم نہیں، تربیت نہیں، آؤ جاؤ بکری اور کتے بلی کی گھاٹ بن گئی ہمارے گھر. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسے آنے کی اجازت، کسے نہیں آنے کی اجازت، کون بات کر سکتا ہے، کون نہیں بات کر سکتا، جبکہ ہمارے پاس پورا معاشرہ موجود ہے. یہی مسلمانوں کو قرآن تعلیم دیتا ہے، یہی مسلمانوں کو حدیث اور نبی کی سنت تعلیم دیتی ہے. جب بچہ 2 سال تک ماں کے پاس
دودھ پیتا ہے تو ماں کی آغوش میں سوئے. 5 اور 7 سال تک ماں کی آغوش میں سونے کی اجازت ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں کی آغوش سے خود اس کے بیٹے کو جدا کر دیا جائے, اور بالغ ہونے کے بعد ایک ماں اور بیٹا بھی مل کر بازو سونے کی اجازت نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے, شریعت کہتی ہے کہ ماں کے آغوش سے دور. جب بیٹی بالغ ہو جائے تو باپ کی محبت سے دور 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 سونا ہے. بھائی بہن مل کر سو نہیں سکتے, باپ بیٹی مل کر سو نہیں سکتے, ماں اور بیٹا مل کر سو نہیں سکتے. جب قانونوں کو اپنے اندر داخل کریں گے, شریعت کو اپنے گھروں کے اندر آنے کی اجازت دیں گے, حیا شرم پردے کے قانونوں کو اپنے گھروں کے اندر لاگو کریں گے, خدا کی عزت و جلالت کی قسم کوئی فتنہ ہمارے گھروں کے اندر برپا نہیں ہوگا. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی, جن کے اوپر جب الزام لگا مشرکین اور منافقین کی طرف سے, اس الزام کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید کی آیت کو نازل کر دیا. حضرت عائشہ کا درجہ ساری امت کی ماں اور بہنوں کے لیے ماں کا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا, قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. ایک آدمی ہے, اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کی بیوی کو کوئی غیر شادی کر سکتا ہے, لیکن پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے قانون یہ ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد پیغمبر کی بیوی کو کوئی شادی کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کی بیوی تمام امت کے لیے ماں کا درجہ ہے اور ماں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی ماں کا درجہ لے لیتی ہے, حضرت عائشہ ہمارے لیے ماں, حضرت خدیجہ ہمارے لیے ماں, حضرت ماریہ قبطیہ ہمارے لیے ماں, حضرت زینب ہمارے لیے ماں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ماں ہے. ماں سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے. ماں کے سامنے آ سکتے ہیں, ماں کو چہرہ دکھا سکتے ہیں اور ماں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی ماں کو, کوئی محلے کے اندر عورت نہیں ملتی ماں کی میت کو غسل دینے کے لیے, تو بیٹا اس کی ماں کو غسل دینے کی اجازت ہے. بیٹا اس کی ماں کو غسل دے سکتا ہے. ماں کا اتنا بڑا درجہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس حضرت عائشہ جاتی, درود پڑھتی, قرآن پڑھتی, مزار مبارک کے پاس, روضہ اقدس کے پاس, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں ہوا. نبیوں کا ایک دستور, ایک قانون ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہی نبی کی قبر بھی بنتی ہے. یہ نبیوں کا قانون ہے. نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے, چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کا جس زمین اور جس جگہ پر انتقال ہوا وہی ان کی تدفین بھی ہوئی, وہی ان کی جنازے کی نماز بھی ہوئی. لیکن یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے, یہ دستور ہمارے لیے نہیں ہے. ہم گھر میں انتقال ہو جائے تو ہماری قبر بھی گھر میں بن جائے, پھر ہماری بیوی ہماری قبر کی مزاور بن کر بیٹھ جائے. یہ قانون نہیں, نبیوں کے لیے قانون تھا. حضرت عائشہ کا حجرہ, پیغمبر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال فرماتے ہیں, وصال فرماتے ہیں. پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں جب صحابہ میں بات چیت ہوئی تو حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا. نبیوں کا قانون یہ ہے کہ نبی کا وصال, نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہی نبی کی قبر بھی بنتی ہے. چنانچہ عائشہ کے حجرے میں نبی کا وصال ہوا ہے اور نبی کی قبر مبارک بھی وہی بنے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بنی. حضرت عائشہ جاتی, درود پڑھتی, قرآن پڑھتی, سلام عرض کرتی, آتی. پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کی بھی زیارت کرنا شروع کی. وہیں جاتی درود پڑھتی, وہیں جاتی قرآن مجید پڑھتی, ابا حضور کو بھی سلام کرتی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتی آتی. جب حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, کان کھول کر سن لو ماڈرن دور کے نوجوانوں بزرگوں, اپنے آپ کو ترقی کا دور سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا عہدہ سمجھتے ہیں. ذرا سوچو کہ ہماری ماں کا کیا پردہ تھا, ہمارے ماں اور بہنوں کا کیا عالم تھا, آج ہمارے گھروں کی ماں اور بہنوں کا کیا عالم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا, انتقال ہوا, حضرت عمر فاروق نے درخواست پیش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کے آغوش میں میری قبر بنے, نبی کے آغوش میں میری قبر بنے, لیکن جگہ کسی اور کی ہے. اس جگہ میں جا کر ہم ہماری قبر نہیں بنا سکتے. جنرل جگہ ہے, بالکل بیت المال کی جگہ ہے, یا پورے مسلمانوں کی جگہ ہے, جہاں چاہے وہاں جا کر دفن کر سکتے ہیں, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, نبی کے آغوش میں سونے کا مقام ہے. حضرت عائشہ نے سوچا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, پھر ایک طرف میرے شوہر ہے تو ایک طرف میرے ابا ہے. جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے کمرے میں میری قبر بنے گی, اور میری قبر ان دو مردوں کے ساتھ ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے, کوئی پردہ بھی نہیں ہے. اپنے لیے قبر کی جگہ بنا کر رکھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے اجازت مانگی, جاؤ امی جان سے پوچھ کر آؤ کہ عمر کی ایک خواہش ہے کہ عمر کی مزار بھی, عمر کی قبر بھی حضور کے آغوش میں بن جائے. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. لمبا چوڑا واقعہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے, لمبا چوڑا واقعہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. اب حضرت عمر فاروق کی قبر بھی وہی بن گئی. تین, ایک حضرت سرور کائنات کی قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حضرت ابو بکر کی مزار, اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک. تو دو صاحب, دو بزرگ جب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر, اس وقت تک حضرت عائشہ جاتی, درود اور قرآن پڑھتی, سلام عرض کرتی آتی. جب حضرت عمر فاروق کی قبر بن گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چھوڑ دی. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے, تمہارا کمرہ ہے, تمہارے ابا ہے, تمہارے پیغمبر, تمہارے شوہر ہے, لیکن آج کل پتا چل رہا ہے کہ تم زیادہ نہیں چاہتی, جانا ہی بالکل بند کر دی. حضرت عائشہ کیا جواب دیتی ہے؟ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے, ایک نصیحت ہے ہمارے وی آئی پی مسلمانوں کے لیے. بڑے بڑے کمرے میں جیسے جانوروں کو عام اجازت ہو جاتی ہے آنے جانے کی, ایسے آنے جانے کی اجازت دینے والے مسلمانوں کے گھروں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جا سکتی ہوں, اب تک جب جا رہی تھی اس وقت تک میرے شوہر اور میرے ابا حضور کی مزار تھی, لیکن اب جاتی ہوں تو ایک غیر مرد عمر فاروق کی مزار ہے, مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک غیر مرد کی مزار ہے, مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں اور ایک بات بھی نکلتی ہے تاکہ میں آپ حضرات کے سامنے بتا دوں کہ جو ہر جمعہ, ہر جمعرات, ہر چاشمہ نمازوں کو جائے یا نہ جائے, فجر پڑھے یا نہ پڑھے, قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, اپنے خاندان کی رواج کو بحال کرنے کے لیے, اپنے خاندان کے رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے, جو اپنے دم چلوں کو ساتھ لے کر, اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قبرستان میں گھس کر فاتحہ اور درود کا نعرہ لگانے والے, آؤ اس حدیث کو پڑھو. اگر حضرت عائشہ صحیح کر رہی ہے تو تمہارے گھر کی عائشہ کو بھی گھر میں چھوڑ کر تم تنہ تھرا قبرستان کو آؤ. اگر حضرت عائشہ غلط کر رہی ہے تو نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والا کافر ہو جائے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, نکاح کا ایک دستور ہے, نکاح کا ایک قانون ہے, کس سے شادی کرنا, کس سے شادی نہیں کرنا, شریعت اسلام, قانون, قرآن اور حدیث نے آپ کو بتایا ہے. اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پیدا ہوئے جہاں دو بہنوں کا نکاح بھی کر لیتے تھے, جہاں پر کسی کو نکاح کر لیتے تھے, ایک ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے. لیکن جس دور میں حضرت عبداللہ گزر رہے تھے, وہ جوانی کا عین عالم, جوانی کی عین زندگی, ایسے وقت میں حضرت عبداللہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا, راستے میں جانے کے پورے قانونوں کو اپنا کر جانا,
راستے میں چلنے کا ایک آداب ہوتے ہیں نوجوانوں، راستے میں آنے جانے کے قانون ہوتے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راستے میں جاؤ تو سوم کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، جب تم راستے میں جاؤ تو سوم کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ آج کوئی ہمارا نوجوان جاتا ہے سوم کلمے پڑھتے ہوئے نہیں، چلے جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، راستے میں جاتے ہیں تو نگاہ نیچی رہے یا نگاہ سامنے رہے، نگاہ اپنے راستے پر رہے، ادھر ادھر نہ رہے۔ سرور کائنات کا یہ طریقہ تھا، یہاں تک کہ پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، راستے میں چلتے بازو سے اگر کوئی گزرتا تو پتہ تک نہیں چلتا کہ کون گزرا ہے، کوری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے تھے، آنکھ کے کنارے سے بھی کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہیں تو راستے کا ایک حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق الطریق واجب، کہ راستے کا حق بھی واجب ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں راستے میں نہیں بیٹھنا۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھو رات کے 11-12 تک دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھو راستے میں سائیکلیں کھڑا لیے، موٹر کھڑا لیے، اسکوٹر کھڑا لیے، یعنی تو راستے کے ہوٹل کے پاس کھڑ گئے۔ دراصل علماء نے فرمایا کہ مشرکوں کا طریقہ ہے جو راستے میں بیٹھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پردے کی آیت نازل ہوئی، نازل ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ راستے میں مشرکین بیٹھ جاتے، لڑکیوں کو چھیڑتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، راستے میں مشرکین بیٹھ کر ہماری عورتوں کو چھیڑا کرتے ہیں، آپ ذرا پردے کا حکم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آسمان سے وحی نہیں آئے گی اس وقت تک میں پردے کا حکم نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے کر اپنے گھر بھی نہیں پہنچتے، آسمان سے آیت نازل ہو جاتی ہے کہ پیغمبر عمر کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ پردے کا حکم اعلان کر دیجئے، آپ پردے کا اعلان کر دیجئے۔ راستے میں بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑنا، راستے میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا، راستے میں بیٹھ کر میٹنگیں کرنا، گھر کے کنارے یا راستے کے کونے میں نوجوانوں جو سرکل کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ کسی صحابہ کی شان نہیں ہے، یہ کسی تابعین اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکوں کی علامت ہے جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ راستے میں ہم لوگ بیٹھ گئے تو آنے جانے آنے والی عورتوں کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں بیٹھ گئے ہیں، چپ کے ذکر کر لے کر تو نہیں بیٹھتے، تسبیح پڑھ لے کر نہیں بیٹھتے، درود پڑھ لے کر نہیں بیٹھتے، ادھر سے کون بھی آتی رہی تو انہیں اسے کون نہیں مارتا سو، انہیں اسے اشارہ کرتا سو، انہیں اسے بات کرتا سو۔ وہ بیچاری اگر اللہ والی رہی کی تو بعض عورتیں ہیں جو اپنے شرم کی حفاظت کرتے ہیں، اگر انہیں اللہ والی رہی تو آنے میں شرم محسوس کرے گی۔ ہمیں شیر بولے تو اگر انہیں سوا شیر رہی تو انہیں کہتی ہوئی چھیڑا تو انہیں مسکرا لے کو جاتی سو، یہ سب کھیل مذاق ہوگا۔ سرور کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے راستے میں بیٹھنے والے کو منع کیا، آج تو مسلمان راستے میں بیٹھتا ہے۔ پیغمبر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے راستے میں نماز تک مت پڑھو۔ راستے میں جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو بتاؤ کہ راستے میں بیٹھنا کہاں جائز ہے، راستے میں کھڑنا کہاں جائز ہے؟ ہاں کوئی آدمی مل گیا، 2-3 سیکنڈ کے لیے ملاقات کر لیے، یہ کر لیے وہ کر لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل ہمیشہ بیٹھنے کی ایک جگہ اور ایک مرکز بنا لینا یہ مسلمانوں کے لیے شان نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے ہر گھر کی عورتیں حضرت عبداللہ کو پکارتی، حضرت عبداللہ کو دیکھتی اور ایک خواہش و تمنا کرتی، اگر کوئی بوڑھے دیکھتے تو دعا کرتے کہ کاش کے ایسا لڑکا میرے پیٹ میں پیدا ہو جاتا۔ لڑکیاں سوچتی کہ کاش کے مرد میرا شوہر بن جاتا، کیونکہ جب کوئی اچھا آدمی نظر آتا ہے، اچھا نوجوان نظر آتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ایسا نیک اور صالح اولاد بھی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے ہر گھر کے دروازے اور دریچے سے آواز آتی کہ عبداللہ میرے گھر کو آ جاؤ اور مجھ سے نکاح کر لو، میرے گھر کو آ جاؤ مجھ سے نکاح کر لو، یہاں تک کہ رشوت دینے کے بھی اعلانات آتے تھے۔ ایک عورت کا نام رقیہ لکھا ہوا ہے، وہ عورت جب حضرت عبداللہ راستے سے گزرتے حضرت عبداللہ کو پکار کر کہتی کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے تو تمہارے بچپن میں تمہارے ابو نے تمہارے جان کی حفاظت کے لیے جو 100 اونٹ دیے تھے
تمہیں اگر مجھے نکاح کر لیے تو میں 100 اونٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تمہیں اگر مجھے نکاح کر لیے میں 100 اونٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. آج کا نوجوان فوراً چلے جائے گا, جہاں پیسہ ملے فوراً چلے جائے. یہ نہیں سوچتا کہ نبی کا دستور کیا ہے. پیسے لے کر شادیاں کرتے ہیں, پیسے لے کر اپنی نسبتیں کرتے ہیں, پیسے لے کر اپنے نکاح کرتے ہیں. یہ ہے مسلمان, یہ ہے حاجیاں, یہ ہے نمازیاں. کہ مانگنا کہاں جائز؟ شریعت نے کس بات کی اجازت دی؟ قرآن کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے ایمان والو نکاح کرو جب تم کو نکاح کرنے کا وقت آ جائے, نکاح کرنے کی خواہش آ جائے. یہ نہیں کہا کہ قرآن کے پیسے لے کر نکاح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے, نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لو. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. تاکہ اس میں ایک بہت بڑا فائدہ کیا کہ آپ کے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی, آپ کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. طاقت ہو تو نکاح کرو, اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ومن لم یستطیع, اگر کوئی آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے تو فعلیہ الصوم, وہ روزہ رکھ لے. جوڑے کا پیسہ لے کر شادی نہ کرے. یہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آج مسلمانوں کو نکاح کرنے کا دستور نہیں آتا. نام کو مسلمان, نام کو حاجی, نام کو مسجد اور مدرسہ کا ذمہ دار, نام کو بہت بڑا توپ اور شوما, لیکن شادی کرنے کے مسائل سے بالکل اندھا. جس طریقے سے شادی کرنا اس طریقے سے نہیں آتا. جس کا وبال, جس کی مصیبت اس کی اولاد کی خوشی میں, اس کی اولاد کی زندگی میں پڑ رہی ہے. آج بزنس کر رہے شادیاں کرنے والے, آج بیپار کر رہے شادیاں کرنے والے. شادی کرنے کا مطلب کیا؟ بزنس کرنا نہیں ہے. یہی میں نے ہمیشہ سے آپ کے سامنے عرض کیا, اگر کوئی ظلمن مانگ کر کوئی چیز لیتا ہے یا لیا ہے, مرنے سے پہلے وہ اپنے سسرال کو واپس کرنا واجب ہے, فرض عین ہے. اگر وعدہ نہیں کرتا, خدا کی قسم میری بات اگر جھوٹی ہو تو کل قیامت میں تم لوگ میرا گریبان پکڑ سکتے ہو. کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہر داماد کے پاس اور اس کے ماں باپ کے پاس سے وہ پیسہ لے کر اس کے سسرال کو ادا کرے گا جو شادیوں میں لے کر اس نے شادیاں کیا تھا. آج شادیاں نہیں. حضرت عبداللہ گزرتے, 100 اونٹ کا اعلان آیا, 100 اونٹ لے لو, ہم تمہارے ساتھ شادی کریں گے. حضرت عبداللہ نے نہیں لیا. پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیے, لیکن کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا. نام کے جھوٹے مسلمان آج کے, جمعے میں سب سے پہلے آ جاؤ, علماء کی جہاں تقریر ہوتی پہلے چلے جاؤ, علماء کے نام کا گن گاتے رہو, حج پہ حج کرتے رہو, نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہو. ایسے توپ اور سرماؤں کے بیٹوں کی شادیوں میں ذرا جا کر دیکھو کہ کیا ہنگامہ ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. پھر بھی بڑے نام کو بہت بڑے سورما, لیکن شادی کرنے کے مسائل نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنا سخت حرام ہے, مانگنا جائز نہیں, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. مانگ کر شادی کرتے شرم نہیں آتی ہمارے نوجوانوں؟ مانگ کر جو شادیاں کرتے. ملباگل کے اندر آج کا یا کل کا پیپر اٹھا کر دیکھو, ملباگل کے اندر کیا ہوا ہے. کار کے نام پر اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا ہے, کار کے نام پر بیوی کو زندہ جلا دیا ہے. آج بھی مانگنے کا رواج زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا, ایک نکاح ہوتا جو مسجد میں کرتے ہیں, اس کے علاوہ لین دین سب کچھ ہوتا ہے. کون ہے روکنے والا؟ کون اس کا خاتمہ کرنے والا؟ کون اس کے رکاوٹ کا انتظام کرنے والا؟ اگر ایسا دستور چلتا رہے گا, ایسا قانون چلتا رہے گا, ہمارے معاشرے کی لڑکیاں بھیڑو چمبار کے حوالے نہیں ہوتے ہو, پھر کس کے حوالے ہوگی بتاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس کرنا پڑے گا اپنی گاڑیوں کو, واپس کرنا پڑے گا اپنے جوڑے کے پیسے کو, واپس کرنا پڑے گا اپنے سونے اور جواہرات کو. وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو جائز ہے, اگر آپ کو دیتے ہیں تو ناجائز ہے. آپ کو دیتے ہیں تو ناجائز ہے, آپ کو دیتے ہیں تو ناجائز ہے. لینا سخت حرام ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے کہ پیغمبر جاؤ, جا کر حوض کوثر میں آپ اپنے طرف سے پانی پلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. ہر امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا پانی پینے کے لیے.
اللہ تعالیٰ ہم ہی کرے کہ میں اور آپ بھی سرور کائنات کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی اٹھا کر پلائیں گے۔ آؤ میرے امتی، آؤ میرے ہاتھ سے کوثر پی لو۔ جو آدمی اب یہاں کوثر پیے گا، جنت میں جانے کے بعد بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ لیکن سرور کائنات نے فرمایا سب سے پہلے آ کر میرے پاس جو پانی پیے گا وہ کون؟ حاجی، نمازی، ذمہ دار، کروڑ پتی، لکھ پتی، کون ہے جو سب سے پہلے آ کر سرور کائنات کے ہاتھ سے پانی پیے گا؟ شرم آنی چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ آپ سوچیں گے کہ حضرت حوض کوثر میں سب سے پہلے پانی وہی پیے گا جو دنیا کے اندر بہت بڑا حاجی تھا، بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا۔ حاجیوں کو اپنے حج کا ثواب ضرور ملے گا، نمازیوں کو اپنے نماز کا ثواب ضرور ملے گا، خدمت کرنے والوں کو اپنی خدمت کا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن پیغمبر دو جہاں ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر میں کسے پانی اٹھا کر دوں گا؟ سب سے پہلے اس غریب کو، اس مسلمان کو جو مال کے بغیر اپنی بیویوں سے نکاح کرتے ہیں۔ کتنا چھوٹا کام اور کتنا بڑا ثواب۔ اپنے بیٹوں کی تجارت کرنے والے بوڑھوں کان کھول کے سن لو، اپنی اولاد کا بیپار کرنے والے اپنے خون کا بیپار کر رہے ہیں تم، اولاد کی شادی نہیں، اپنے خون اور گوشت کا بیپار کر رہے ہیں تم لوگ۔ سرور کائنات نے فرمایا جو دنیا کے اندر بغیر ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بلا کر حوض کوثر سے پانی اٹھا کر اسے پلائیں گے۔ ہے کسی کو شوق، ہے کسی کو شائق خواہش؟ ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی ایک 2 جمعہ پہلے جب میں وہاں پر بیٹھا تھا، چند نوجوانوں کی ایک گروپ آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت یہ لڑکی ہے، یہ مسلمان ہے، ایک کرسچین نرس کے پاس کام کر رہی ہے۔ کس کے پاس؟ ایک کرسچین نرس کے پاس کام کر رہی ہے۔ کرسچین نرس نے کہا کہ ہم لوگوں سے اس کی شادی کرو، کوئی مسلمان ہے تو پکڑ کر لاؤ، ہم پورا خرچ سنبھال کر اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ اگر تمہارے مسلمانوں میں سے کوئی نوجوان نہیں ہے تو ہم ہمارے کرسچین میں سے کسی کے ساتھ شادی کر کے رکھ دیں گے۔ جب آ کر نوجوان میرے پاس بیٹھے، میں نے کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے تو تیار ہو جاؤ، ایک دوسرے کے صورت اندے کریں۔ دوسروں کے واسطے کرنا کا تو آسان، خود کے واسطے کرنے کا جب سوال آتا ہے، ایک دوسرے کے صورت اندے کریں، نہیں میری شادی ہوگی، نہیں ابھی ہمارا ابا کروڑوں کو بولے، نہیں ہمارا اماں کی ابھی ارادہ نہیں ہے، میرے سے بڑے بھانا ہی، میرے سے بڑے بھایا ہی، میرے سے بڑے چمچے ہی، ٹی اسپونا ہی، کیا ضرورت؟ جب وقت آ گیا ایک عورت کی عزت بچانے کا تو کر لو۔ اصل میں یہاں بھائی اور نہیں، ماں اور نہیں، باپ اور نہیں، یہ غریب کو شادی کرے گا تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پیسے لے کر شادی کرو گے، اگر کوئی آدمی ایک انسان دوسرے انسان سے مانگتا ہے، مانگنا بہت بری چیز ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی آدمی سے مانگتا ہے اور مانگ کر کھاتا ہے، کل قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہے گا، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہے گا، ایسے حال پہ اٹھے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان دوسرے انسان سے مانگتا ہے، مانگتے نہیں ہمیں اللہ کے نام میں دیو ماں، رسول اللہ کے نام میں دیو ماں، پیران پیر کے نام میں دیو ماں، کسے مانگنا جائز ہے؟ تم نہ مانگنے کی اجازت ہے، مجھے مانگنے کی اجازت ہے، حاجی تجھے مانگنے کی اجازت ہے، نمازی تجھے مانگنے کی اجازت ہے۔ کل تک پتروں لی چلنے کی طاقت نہیں تھی، شادی ہوئے سے دوبارہ دن گاڑیاں میں آتے، کیا ہے بولے تو نہیں بھی سلامی میں دیے، سو سلامی میں گاڑی دیے تجھے، واہ واہ، یہ تو گاڑی تجھے گوری پالنے سے سٹی تک پہنچائے گی، سٹی سے شیواجی نگر تک پہنچائے گی۔ ایسی گاڑی لے جو دنیا سے لے کر آخرت تک پہنچائے، تیرے گھر سے قبر تک پہنچائے، وہ گاڑی مانگ لے اچھا ہوگا۔ نہیں حضرت انہوں ہو کو دے ڈالے چاہ میں نہیں مانگے، واہ رے مسلمان، ہو کو دے ڈالے لے لیے، سب کچھ چارے نے بانٹ لے کا موزن صاحب یہاں بیٹھے ہی نا، ان کو انہوں ہو کر چارے نے دیتے ہی لے لیں گے تم لگا۔ ہمارے گھر میں ہمارا باوا کا چیلم روٹی 2 روٹیاں بھی مسور کی دال پکا کو ہمیں ہو کو تم نہ دیتے ہی، تمہیں لے لیتے ہی، ہو کر دیے تو بھی لینا، تحفے میں کیا وہ شادی میں دے رہی سو، کب تمہیں ایک وقت دینا تھا، چلے میں کیا واسطے تحفہ دے رہی سو، رمضان کی سلامی میں کیا واسطے تحفہ دے رہی سو، بچے کے برتھڈے میں کیا واسطے تحفہ دے رہی سو، کیا ضرورت ہے تحفہ دینے کی؟
نہیں انہوں ہو کر دے دیے تو بھی تمہاری غیرت کیسے گوارا کری؟ مسجد کے پاس باہر گزرتے ہوئے کوئی آدمی تم نے ہو کر چارہ نہیں دیا تو تم نے غصہ آ جاتا؟ شادی محل میں تم نے اٹھا کر 1 لاکھ روپے دیے تو غصہ نہیں آیا؟ مسجد کے پاس اگر کوئی آدمی وہ کہہ دے کہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہوں تیار نہیں ہے، شادی محل میں کوئی آپ کو ایکٹیوا دے دیا، کینیٹک ہانڈا دے دیا، چیتک دے دیا، جنازہ دے دیا، کیوں قبول کر لیا آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنا کسے جائز ہے، مانگنا کسے جائز نہیں ہے؟ مانگنا تم نہ جائز نہیں ہے، تم بھکاری نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو، تم غریب نہیں ہو، غریبوں کو مانگنے کی اجازت ہے۔ پھر بھی حضرت عمر فاروق مسجد کے پاس کسی کو مانگتے ہوئے دیکھتے، اپنا درہ لے کر مارتے، کہتے کہ تندرست ہے کما کر کھا اور دوسروں کو کھلا، یہ عمر تیری مانگنے کی نہیں ہے۔ عمر فاروق مارتے تھے۔ آج ضرورت ہے مارنے والے عمر کی، آج ضرورت ہے ایک عمر کی جو مارنے کے لیے پیدا ہو جائے۔ ایسے نوشاہوں کے لیے درے سے نہیں، نوشا اور نوشے کے باوا کو جوتے سے مارنے کی ضرورت ہے، جھاڑو کٹے سے مارنے کی ضرورت ہے، جو اپنے اولاد کی عزت آبرو کی قیمت کی فروخت کرتے ہیں اور لڑکیوں کے پاس سے مانگ کر کھاتے ہیں۔ نام کو داڑیاں تمہارے اتنے بڑے، نام کو مسجد کے ذمہ دار تمہیں، نام کو بہت بڑے توپ، لیکن کھاتے کھانا غیر کی، زبردستی کا ظلم کا کھانا کھاتے ہو مانگ کر لڑکی والوں کے پاس۔ تیرا بیٹا تیرے خون سے پیدا ہوا، تیرے بیوی کے دودھ سے پلا۔ نکاح کا دن ایک حسین دن ہوتا ہے، ایک اچھا خوشنما دن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے آسمان کے 70,000 فرشتے اس کی زندگی کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے آسمان کے اس کی زندگی کے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسے خوبصورت دن میں ہماری یہ خواہش ہے میرے بیٹے کے جسم میں میرے تار کا کپڑا رہے، میرے بیٹے کے جسم میں میرا کپڑا رہے، میرے بیٹے کے دسترخوان میں میرا کھانا رہے، میرے بیٹے کے دسترخوان اور میری بہو کے دسترخوان میں میرا کھانا رہے۔ لیکن افسوس کہ جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوا اس دن تم نے خوشی تو ضرور منائی، لیکن جب نکاح کا حسین دن آ گیا تمہارے بیٹے کا، افسوس کہ تیرے بیٹے کے جسم پر تیرا کپڑا نہیں، تیرے بیٹے کے سسرے کا کپڑا ہے۔ تو ایک باپ ہو کر تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے بیٹے کے دسترخوان پر تیرا کپڑا تیرا کھانا نہیں کسی اور کا کھانا ہے، بوڑھے باپ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کھانا کھلانا چاہیے، تو کپڑا پہنانا چاہیے، مانگنا کسے جائز؟ سرور کائنات نے فرمایا 3 آدمی کو مانگنا جائز ہے، اگر 3 میں سے تمہیں ہی تو ضرور مانگو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں مسجد میں اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ فلاں صاحب بڑے غریب ہیں، ان کے لیے چندہ ڈالو کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 3 میں سے آپ نہیں ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو مالدار تھا، اچانک اس کے گھر کا پورا مال چوری ہو گیا، تنہا تنہا رہ گیا، اب 1 پیسہ بھی نہیں ہے، اس کے واسطے مانگنے کی اجازت ہے، اس کے واسطے مانگنے کی اجازت ہے۔ دوسرا کون؟ وہ آدمی جو سفر کو گیا، سفر میں جانے کے بعد اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو ویسے آدمی کو مانگنے کی اجازت ہے۔ تیسرا کون؟ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا، اس کے بچے یتیم، بیوہ ہے، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خوف کا زمانہ گزر رہا ہے، ایسے وقت میں اس عورت کے لیے مانگنا جائز ہے۔ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سی گروپ کے ہیں ہمارے مانگنے والے مسلمان؟ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سے گروپ کے ہیں ہمارے مانگنے والے بوڑھے؟ بتاؤ کہ ان 3 گروپ میں سے کون سے گروپ کے ہیں ہمارے ذمہ دار؟ جب منگنی کا وقت آتا ہے، بات چیت کا وقت آتا ہے، بیٹھنے کے بعد لین دین ہوتے ہیں، ایک صاحب آ کر بولنے رکھے جے میرے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دو جی، میرے 4 بیٹیاں میں 4 لاکھ خرچہ کرے، 1 لاکھ بھی نہیں آنا منجے۔ اسے 4 بیٹیاں کہتے ہیں، 4 جوایوں کو 1-1 لاکھ روپے دیا کرتے، اس کے بیٹے کا وقت آیا تو میں 4 کو 4 لاکھ باٹے جی، منجے 1 لاکھ بھی نہیں آنا، کئی کو تجھے باٹو بولے؟ تجھے کون سا توپ تجھے بانٹنے کا حکم دیا؟ کسی غیر غریب کو اٹھا کر شادی کر دے رہا تھا، کسی کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تو دے دیا تو سمجھ جا کہ یہ میں دنیا میں دے رہا ہوں، اے میرے جوائی تجھے کل قیامت میں لیے بغیر چھوڑنے والا نہیں۔ تو بول دے نیت کر لے، تجھے 1 لاکھ کی نیکیاں کل قیامت میں ملیں گی، 50,000 کی نیکیاں تجھے قیامت میں ملے گی، لیکن تیرے بہو کے پاس سے لینے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تیرے بہو کے باپ کے پاس سے لینے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ آج کل کیا ہو گیا، لینے دینے کا جہاں تک سوال پیدا ہوا،
मजबूर होकर बेटी वाला हलाल कमाई कमाने के बजाय हराम कमाई कमाने पर तैयार हो गया है। हम जाकर जब उसे कहते हैं भाई ये काम करना तुमने हराम है, ये काम तुम्हें क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो कमाने वाला कहता है कि हजरत अल्लाह ताला पेट भरक को मुझे भाई को बच्चे दिया है, अब उन लोगों को मैं देना बोले तो लाखों के रुपए देना, हलाल में कमा कर 1000 रुपए नहीं दे सकता, ये हराम में कमा तो उसे हरामी को देने के वास्ते, ये हराम में मैं जो कमा रहा हूं हरामी को देने के वास्ते। अल्लाह अल्लाह तुम्हें हलाल में पैदा हो जाकर छोकरी का बाबा तुमने हरामी बना दिया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शर्म नहीं आती, फिर फकर पैदा होता है। जितने गिरान की शादी करते हैं उतने गिरान की फकर होती है। परसों हमारे एक दोस्त का निकाह हुआ, हाथ जोड़कर बोले अरे मुसलमान डेकोरेशन करने को रे बा, डेकोरेशन नहीं हजरत, क्या हमारे घर में बोल रही शादी की नहीं चहलम की, डेकोरेशन नहीं करे तो चहलम हो जाता कहते, चहलम कौन ती शादी महल में करे, साता कौन ती शादी महल में करे, नको रे बा वलीमा कर रहा है, करदल दिल खोल कर मुर्गी खिलाता की, मच्छी खिलाता की, बिरयानी खिलाता की, तेरा खुद का पैसा है खिला, घर में जगह नहीं, वलीमे के वास्ते शादी में लिया, सादा सीधा शादी में ले, डेकोरेशन नको रे बा, डेकोरेशन होना कहते, लाइटा सजाना कहते, वीडियो रखना कहते, वीडियो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, वीडियो के बगैर हमारी शादी च नहीं होती क्या है। परसों सीरत के जलसे को एक जगह गया था, वहां भी वीडियो क्या भी है, बोला तो नहीं हजरत जरूरत थे, कौन सा मिनिस्टर को ले बताकर पैसे लेने का है, वहां क्या जरूरत। सीरत के जलसे में आज हमारी शादियों में तस्वीरें होती है, क्या कहते हैं अम्मा की ख्वाहिश कहते, बाबा की ख्वाहिश कहते, सबकी ख्वाहिश मुसलमानों को याद आती है, कितने कमीने मुसलमान के सरवरे कायनात की ख्वाहिश याद नहीं आती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश याद नहीं आती। आका ने कैसा निकाह किया, कितने सादे सीधे तरीके से निकाह किया। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं यहूदी बना, मुझे कोई बेटी नहीं दिए, मैं नसरानी बना, मुझे कोई बेटी नहीं दिए, मैं बुत परस्त बना, मुझे कोई बेटी नहीं दिए, मुझे मालूम हुआ कि मदीने में आप रहते हैं, आप हर दिल अजीज हैं, आप सबकी मदद करते हैं, आप सबकी देखभाल करते हैं, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं क्या आपके दोस्तों में से किसी की बेटी के साथ मेरा निकाह कराएंगे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दीन में, मेरे मजहब में, मेरी शरीयत में बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, शादी कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले तुम कलमा पढ़ो, उसके बाद देखना कि मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की से मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। पहले कलमा पढ़ो, मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की से मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। किताबों में लिखा हुआ है कि वो सहाबी का नाम असवद था, वो सहाबी सबसे ज्यादा काले कलोटे थे, हबश के रहने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर कलमा पढ़ते हैं, अब वादे का निभाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है शादी करने के लिए। अल्लाह के रसूल को सहाबी कहते हैं कि नहीं अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ, फला साहबी के घर को चले जाओ, वहां जाकर दरवाजा खटखटाओ, वहां मेरे एक दोस्त बाहर निकलेंगे, उनसे कहना कि मोहम्मद ने भेजा है आपके पास और ये हुक्म दिया है कि आपकी बेटी से मेरा निकाह कर दिया जाए। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ आए, बैठे से जगह अल्लाह के रसूल बैठकर वो साहबी को भेजे कि जाओ जाकर निकाह कर लेकर आ जाओ। अब गए वो साहबी, जाकर दरवाजा खटखटाए, हमें भी जवाइयां तलाश करते, सबसे बड़ा डुबाऊ कौन है कि उन्हें हमारा जवाई बने, कौन सबसे बड़ा चोर है कि उन्हें हमारा जवाई बने, कौन कमीना रोबदार है कि उन्हें हमारा जवाई बने। जवाइयां तलाश करना का तो भी ऐसा तलाश करो जिस जवाई के निकाह में तुम तुम्हारे बेटी को दे दे तो उसके गोद से गौसल आजम पैदा हो जाए, उसके गोद से जुनैद बगदादी पैदा हो जाए, उसके गोद से माइनुद्दीन चिश्ती पैदा हो जाए, उसके गोद से दाढ़ी छोड़ने वाला मुसलमान पैदा हो जाए। हम क्या फूट गए तेरे कि तेरी दीनदार बेटी को दाढ़ी मुड़ाने वाले की निकाह में दे रहा है, तेरे आंखों में दीमक चढ़ गई कि तेरी दीनदार बेटी को बेनवाजी के निकाह में दे रहा है, तेरी बेटी को जिस घर के अंदर टीवी है उस घर के अंदर भेज रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब तेरे पास रिश्ता आ जाए तुझे पूछना पड़ेगा मेरा दामाद कहाँ है बताओ, ओ दाढ़ी बूंदने वाला दामाद, तुझे मेरी बेटी तो क्या मेरे घर की जूती भी तुझे नहीं मिलेगी, चले जा मेरे घर से। ये कहने के बजाय ओ दाढ़ी छोड़ा है, दाढ़ी मुंडा कराया तो मैं बेटी दूंगा, फलां व्यापार करा तो मैं दाढ़ी दूंगा,
وہ کیا رکھا ہے گاڑی؟ یاماہا رکھا ہوا ہے، ہیرو ہونڈا رکھا ہوا ہے، ماروتی کار رکھا ہوا ہے، مرسڈیز رکھا ہوا ہے. اچھا یہ حرام کی کمائی میں میری بیٹی بیٹھ کر سوار کرے گی، لال باغ جائے گی، کپن پارک جائے گی، اوٹی جائے گی، گوا جائے گی. یہ نہیں سوچا کہ جس گاڑی پر تیری بیٹی بیٹھے گی وہ حرام کی کمائی کی گاڑی ہے، وہ حرام کی کمائی کی گاڑی ہے. اس طرف سے بھی دیکھو، اس طرف سے بھی دیکھو، ادھر سے بھی دیکھنا پڑے گا، ادھر سے بھی دیکھنا پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا کروڑ پتی، کون؟ پیرانے پیر کے نانا جو ہے نا کروڑ پتی، باغوں کے مالک، زمینوں کے مالک. ان کے باغ میں ایک آدمی کام کر رہا تھا جو کیا کرتا تھا؟ پھلوں کو گراتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد اس باغ کے کنارے سے جاتے. 11ویں شریف کا مہینہ چنا ہے، ربیع الثانی نہیں، ربیع الثانی 11ویں شریف. انہیں رزیل راتبی شریفوں کو پورا ادا کرتا ہے. انہیں 12ویں شریف، 11ویں شریف، کنوری شریف. ابھی کیا شریف ہے سب؟ ذرا بولو. اتنے شریفان مجھے معلوم سے بچت کے شریفان تم نہ معلوم. انہیں پکا رزیل لیکن ادا کرتا شریف کو. ربیع الثانی کا مہینہ 11ویں شریف کا ہے. 11ویں شریف کے بابا کے بابا کا نکاح دیکھ اور تیرے بابا اور تیرا نکاح دیکھ، زمین آسمان کا فرق ہے. تو نے 11ویں کا کھانا تو کھایا لیکن کبھی پیرانے پیر نے نکاح کا کھانا تک نہیں کھایا، کبھی جمعگی کا کھانا نے نہیں کھایا. پیرانے پیر کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد اس کھیت کے پاس سے جانے والے ایک ندی کے پاس سے گزرے. دیکھا کہ ایک سیب گر کر ہے، وہ گر کر جا رہا ہے. سیب اٹھائے، بھوک لگی، اٹھا کر کھا لیے. کھانے کے بعد یاد آیا، ارے رے معلوم نہیں کہ یہ سیب کس کے باغ کا ہے. اگر باغ سے نکلا ہوا ٹوٹ کر آ گیا ہے، میں کھا لیا ہوں تو مالک کی اجازت سے کھا لیا ہوں، یہ کھانا مجھے جائز نہیں ہے، حرام ہے. فوراً تھرا گئے، پیشانی سے پسینہ آ گیا. انہیں دعوت میں بیٹھ کر کھاتا سو کھاتا. اللہ اللہ، نکے کی دعوت نہ کھلانے والا کوسا پیسہ لا کو کھلایا کی، چیٹی کا پیسہ کی، سود کا پیسہ کی، حلال کا پیسہ کی، حرام کا پیسہ کی، سود کا کوسا کی پیسہ بیٹھ کر کھا رہا ہے. مولوی صاحب بھی چلے جاتے ہیں بعض جنے، بول کر کون سی مولوی صاحب رہے تو گرم گرم ہونوں کو، ورجنل بھی ہیں ڈپلیکیٹ بھی، بعض مولوی صاحب بھی چلے جاتے. سمجھ میں انہیں توپ رہا تو ہم نے کہا جی کھاتا نہیں کو تو کھاتا نہیں، تیرے باپ کو نہیں کھلاتا، میرے باپ کا تو نہیں کھاتا، تیرے گھر کا مجھے کھانا پسند نہیں کھاتا، ہو گیا قصہ ختم. جا کر کھا لیتے، کھلاتے، بیٹھ کر بات کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد تھرا گئے ایک سیب کھا کر. اللہ اللہ، میں کھا لیا نا یہ سیب کو، اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک دور وہ تھا حرام لقمہ پیٹ میں اتر جاتا تھا تو خون کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے والدہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پڑوس کی عورت کے چند چاول کے دانے میں بغیر اجازت کے کھا لی. جس وقت حضرت سفیان ثوری پیٹ میں ہی، سفیان ثوری جب پیٹ میں تھے، ان کی والدہ پڑوس کے چاول کے چند دانے کھا لیے، پیٹ ہی کے اندر حضرت سفیان ثوری اچھلنے شروع ہو گئے. والدہ کو محسوس ہوا کہ میں کوئی غلطی کری جس کی وجہ سے میرا بچہ پیٹ میں ہل رہا ہے. پتا چلا کہ اجازت کے بغیر میں نے چاول کھا لی. پڑوس کو جا کر معافی مانگے بغیر سفیان ثوری خاموش نہیں رہے. حرام چیز اگر پیٹ میں اتر جاتی تھی تو اس وقت تک پیٹ کے اندر رہنے والے خون ہو یا بچے کو تسلی نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ چیز حلال نہ بن جائے. آج دوڑتے ہوئے گئے، باغ کے نوکر سے پوچھے یہ ندی سے ایک آیا نا، یہ سیب کس کا؟ نوکر نے کہا کہ ہاں یہ سیب میرا. اس باغ کا مالک کون ہے؟ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. سیدھے مالک کے پاس گئے، رونا شروع کر دیے، کہنے لگے کہ مالک میں بہت بھوکا تھا، پانی پینے کے لیے ندی کے پاس گیا تو یہ سیب آ گیا، بھوک کی حالت میں پتہ نہیں چلا، میں اٹھا کر کھا لیا، پھر خدا کا خوف آ گیا، اس لیے میں سوچا کہ آپ سے معافی مانگ لوں. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ایک سیب کی قیمت کیا ہے دیکھو، اور وہ قیمت ادا ہونے تک میں آپ کے باغ کو جھاڑو دیتا رہوں گا، آپ کے باغ کو جھاڑو دیتا رہوں گا. اب مالک سوچا واہ، یہ بھری زمین میں اتنا حلال خور بھی ہے جو ایک سیب کی رعایت کر کے میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہو، بہت بڑی غلطی کیا تم نے، میرا سیب بغیر اجازت کی تم نے کھا لیا، اب سزا دیے بغیر نہیں رہوں گا.
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद कहते हैं, जो सजा दो हमें मंजूर है, लेकिन दुनिया में सजा हो जाए, आखिरत में अजाब ना हो। जो सजा देना चाहते हो दे दो, हमें मंजूर है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना कहते हैं, मालिक कहते हैं, अच्छी बात, सजा क्या है? सजा क्या भी नहीं, मेरी बेटी से तुमको शादी करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मालूम है मेरी बेटी कैसी है? नहीं मालूम। मेरी बेटी अंधी, मेरी बेटी लूली, मेरी बेटी लंगड़ी, मेरी बेटी ऐसी बोड़ी सब है, या तो शादी करना पड़ेगा नहीं तो हाकिम के पास लेकर जाऊंगा। आज नहीं जी, जरा साउंड नहीं है बोले तो छोड़ा इन्हें। गोरी होना कहते, इन्हें देखे तो कल कोलसे के कलर का रहता, इसे गोरी होना कहते। उन्हें गोरी बनने के वास्ते फेयर एंड लवली भी, लिपस्टिक भी, लाली भी सब लगा ली तो उसे कबूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदान औरत से चाहे वो काली रहे उससे शादी करो, बेदीन गोरी से शादी करने के बजाय। पैगंबर दो जहां ने फरमाया, गोरी के मुकाबले में काली अगर दीनदार हो तो उससे निकाह करना बेहतर है गोरी बद्दीन से। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जो मालिक थे बाग के, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अंधी है, निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी लंगड़ी है, निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी लूली है, निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी मुक्की है, निकाह करना पड़ेगा। क्या करेंगे बेचारे? एक गलती हुई सर देंगे। आज भी हमारे नौजवान ही अच्छी लड़की, उसे शादी करे तो 1 लाख रुपए मिलता, बोले तो लंगड़ी को शादी करे तो 5 लाख रुपए मिल रही। हाँ राइट, चले जाओ, क्या रे पाउले को करना सो, 5 लाख ले को बहुत कामा हो जाएंगे, लंगड़ी को शादी कर लेंगे, क्या भी नहीं, जर्रा हंकी से तिरछी है, लेकिन उसका बाबा 3 लाख रुपए देता, कहता हाँ राइट चलो 3 लाख रुपए ले लो, साथ में गाड़ी भी दे, हाँ राइट ले लो भी, गाड़ी भी ले लो भी। लेकिन यहाँ क्या है, एक सेब के बदले में बगैर इजाजत के खा लिए, कितनी बड़ी सजा। लंगड़ी भी है, लूली भी है, मुक्की भी है, अंधी भी है, बोड़ी भी है, राइट चलो हाँ हुजूर शादी कर लूंगा। सीधा बुला ले को गए, बेटी से जाकर पूछे, बेटियों से भी मशवरा करना, शरीयत कहती है बेटी से भी इजाजत लो, लेकिन आज के बेटों से इजाजत लिए तो किसी भी शादी नहीं करेंगे। इजाजत पूछने का ऐसे नहीं, नहीं अब्बा जान मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, वहां मेरा एक गर्लफ्रेंड था, क्या बॉयफ्रेंड था, ये इजाजत पूछे तो ये बड़ी मुसीबत आ जाएंगी ना। इसके बेटी से भी इजाजत लेना, लड़की की रजामंदी की भी जरूरत है, लेकिन कैसे लड़कियों की जो दीनदार लड़कियां होते हैं, बेटी से जाकर पूछते हैं, बेटी मैं तुझे आज एक तोहफा देना चाहता हूँ, क्या तू कबूल करेगी? जी अब्बा हुजूर बताइए क्या तोहफा। मैंने पूरी जगह तलाश किया, तुझसे निकाह करने के लिए एक लड़के को, आज तेरे मुआफिक का एक लड़का मिला है, लेकिन गरीब है बेटी, बेचारा बिल्कुल गरीब है, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। आज वो भी मुझसे मुलाकात हुई तो भूखा, बगैर इजाजत के मेरे बाग का सेब खा लिया था, अटक कर आ गया, माफी मांगने के लिए आया। बेटी क्या कहती हो, निकाह करने के लिए अगर तैयार हो तो मैं निकाह कर दूं उससे? हमारी बेटी होती, अब्बा मेरे लिए तुम्हें पुलिस वाले हो गए ना, मेरे लिए तुम्हें ऐसे हो गए, कैसे आदमी से लाकर शादी कर रही से तुम्हें, किससे मेरा निकाह कर कर दे रही सो? हमारी बेटियों के अंदर भी वो दीनदारी नहीं है क्या? हमारे बेटियों के अंदर भी वो दीनदारी नहीं है, हमारी बेटियों के अंदर भी वो तकवा नहीं है, हमारे बेटियों के अंदर भी वो परहेजगारी नहीं है। टीवी देखो देखो किसे शादी करना किसे नहीं करना, सब पास होगी इन्हें। एसएलसी फेल हुई तो भी शादी के मामले में पास ही नहीं, एसएलसी पीयूसी पूरे 0 में फेल, शादी के बारे में एक पास से, वो भी शादी पिक्चर में क्या आता है, जय डायलॉग्स आता रहता है उसमें, मोहब्बत इतना कर रही सो क्या भी गुनाह नहीं कर रही ना, वो सिक्को रख लेती है, बाबा के सामने बोलती मोहब्बत कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، مسلسل کئی جماعت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آباء و اجداد کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اطوار، اخلاق، کردار پہ بات ہو رہی تھی۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، 100 اونٹ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ کسی شخص شدت مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرماتے ہیں، تو پھر اس بچے سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ بیمار ہو کر پھر اچھا ہوا ہے، جیتے مرتے مرتے جیا ہے، موت کے منہ میں گیا پھر واپس آیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے تمام بھائیوں کے نزدیک حضرت عبداللہ جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تمام کی نگاہوں میں حضرت عبداللہ کی عزت بڑھ گئی، مقام بڑھ گیا، درجہ بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی۔ بڑے لاڑ اور پیار سے حضرت عبداللہ کی تربیت ہونی ہوئی۔ بچپنا گزرا، جوانی آئی، جوانی میں بھی حضرت عبداللہ بڑے ہی خوبصورت، حسین، جمیل تھے، اپنے آپ پر مکمل قابو۔ جوانی کے جو عام طور پر نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے خاندان کے اندر بھی وہ خوبیاں عطا فرمائی جو خوبیاں مجھے اور آپ کو نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ جو جوان ہوئے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جوانی میں نکاح کرے۔ اس زمانے میں نکاح کرنے کے الگ الگ انداز تھے، نکاح کرنے کے طریقے بھی الگ، نکاح کا پیغام دینا لینے کا انداز بھی الگ، اصول نہیں تھا، قانون نہیں تھے، ضابطے نہیں تھے۔ زمانے جاہلیت، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان چلے جانے کے بعد کئی سال کا عرصہ گزرا، بت پرستی کا دور آیا، برائی عام ہو چکی تھی، کوئی قانون، کوئی آسمانی کتاب کا لحاظ و پاس نہیں تھا، نکاح کرنے کے رسم و رواج بھی بدل گئے۔
کسی گھر کے اندر ایک بیوی ہوتی اور دو دو شوہر ہوتے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک بیوی کو 10 شوہر بھی تھے. اللہ حفاظت فرمائے. بات اور واقعہ عرض کرنے کے لیے بھی زبان تھراتی ہے. شوہر کی کوئی اور ہوتا اور بچہ کسی اور کا ہوتا تھا. 2 سگی بہنوں سے شادی کرنے کا عام معمول بھی تھا، جبکہ شریعت مطہرہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آج بھی بیک وقت 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا سخت حرام ہے. وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے. بیک وقت دونوں بہنوں کو بٹھا کر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو دونوں کا نکاح ختم. اگر کوئی بیوقوف کمینہ زانی انسان پہلے ایک عورت سے نکاح کیا، چند مہینے اور چند سالوں کے بعد اسی کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. شریعت نے نکاح کرنے کے بہت سارے رولز ریگولیشن قانون ضابطے بتائے ہیں. قرآن مجید کے 4 پارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ مکمل ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس سے نکاح کرنا حلال ہے اور کس سے نکاح کرنا حرام ہے. اگر کوئی آدمی بھانجی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. بھتیجی سے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی سے بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی خالہ سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی آدمی ماں سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا. شریعت نے بتایا ہے، قانون بتائے ہیں. آج بے حیائی کا یہ ماحول، آج بے حیائی کی یہ ترتیب، آج فیشن کا یہ دور، فیشن کی یہ ترقی، اخبار کے واقعات آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. 2 دن پیشتر یا 3 دن پیشتر ایک مسلمان علاقے کا ایک خبر شائع ہوئی اخبار کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان نوجوانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے کہ تعلیم نہیں ہے تو